السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ سہیل بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ سہیل بھائی آپ کو یاد ہوگا ہمارے واٹس ایپ پہ ایک اسٹوری آئی تھی ایک خاتون کی، جس میں ان کے ساتھ کچھ معاملات پیش آئے تھے ان کی شادی کے بعد۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج وہ چیز ہم ڈسکس کریں۔ ہم نے ان خاتون سے کہا تھا کہ آپ پلیز اس کو ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیجیں اپنی بات کو، تاکہ ہمارے ویورز تک یہ چیز پہنچ سکے آپ کی زبانی، لیکن وہ شاید اپنی شناخت ظاہر کرنے سے تھوڑا سا ڈر رہی ہیں۔ تو میرے خیال سے آپ ان کا وائس نوٹ جو ہے وہ آپ نے بھی سنی لیا ہوگا۔ تو مجھے جہاں تک لگتا ہے اس اسٹوری میں ان کی جو آپ بیتی ہے اس کے اوپر، اس میں کوئی ایسی کوئی سبق لینے والی یا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جس پہ گزرتی ہے، جس کے اوپر بیتتی ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے اپنے معاملات اور اپنے حالات۔ تو میرے خیال سے اس اسٹوری کو ہم کنکلوڈ جو ہے وہ بعد میں کریں گے۔ پہلے آپ لوگ اس وائس نوٹ سن کر آئیں، اور جو بھی ان کے ساتھ معاملات ہوئے، پھر ہم اس کے اوپر جو ہے اپنی ایک جو رائے رکھتے ہیں ہم، مطلب کچھ الفاظ ہمارے پاس، کچھ جو ہمیں اسٹوری سمجھ میں آئی سن کے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید ایسا ایسا ہو، تو وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ یہ اسٹوری سنیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو اسد بیٹا، میرے تو بیٹے کی عمر کے ہوں گے، اور سہیل بھائی آپ کا بہت بہت جزاک اللہ، آپ لوگوں نے پروگرام شروع کیا ہے لوگوں سے ملاقات کا۔ پر یہ کہوں گی کہ لوگ اگر بتانا نہیں چاہتے، جیسے پرسنل اگر ویڈیوز پہ آ کے، تو آپ اپنی زبانی ان کے کہانی بتا دیا کریں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، پھر جانتے ہیں، ٹی وی میڈیا اتنا اویئرنیس ہے لوگوں سے۔ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں اپنی اسٹوری شیئر کرنا چاہ رہی تھی، اپنی ریئل آپ بھی تھی۔ میری عمر ابھی اس وقت 42 سال ہے، اور میری فرسٹ شادی جو ہے وہ 21 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ تو شادی جب ہوئی، الحمدللہ، میں مطلب یہ آج سے 21 سال پہلے تو لڑکیوں کو اتنی نالج اور ہاؤ نہیں ہوتی تھی، بس شادی کا شوق ہوتا تھا، تو وہی میرا حال تھا، شادی کا شوق تھا۔ اس کے بعد 21 سال کی عمر میں جب شادی ہوئی، وہ اب ان کے ایک بڑے بھائی تھے اور دو چھوٹے بھائی، تو پہلی 2 چھوٹے بھائیوں کی شادی نہیں ہوئی۔ پھر میری مطلب کہ میں دوسرے نمبر کی بہو بن کے گئی، پہلی نمبر کی بہو ان کی الگ رہتی تھی۔ تو شادی کی پہلی رات اللہ کا شکر ہے، جیسے جو معاملات ہوتے ہیں، فوٹوگرافی ہوتی ہے گھر جا کے، پہلے تو مووی وہ ویڈیوز وغیرہ سب بنتی تھی، کھیر کھلائی، رستہ رکائی، اور پھر شب زخاف جسے کہتے ہیں، تو اور نوافل وغیرہ جو بھی پڑھائے جاتے، سجدہ کرایا جاتا تھا کمرے میں جا کے۔ تو پہلے کے زمانے میں جو رسمیں ہوتی تھی وہ سب ہوئی تھی۔ پھر ہم خوشی خوشی سو گئے۔ نیکسٹ ڈے میرا ولیمہ تھا، شادی کے اگلے دن۔ تو ولیمے والے دن بھی جو چیزیں ہوتی ہے، ولیمہ کھا کے ہم آ کے سو گئے۔ اس کے بعد ولیمے کے بعد بھی فوٹوگرافی، فوٹو سیشن وغیرہ ہوئے۔ تو پھر جب شادی کے مطلب کہ تیسرے دن، جس دن شادی کا دن، ولیمے کا دن، اس کے نیکسٹ ڈے، تو ماپیا ہم گھر پہ ہی تھے، کھانا وانا کھا کے سو گئے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ میں مطلب کہ بہت تھکی ہوئی تھی، 2 دن سے مستقل تقریب تھی، تو مجھے پتہ نہیں چلا۔ رات 1:30 بجے میری آنکھ کھلی ہے، 1 بجے 1:30 بجے میری آنکھ کھلی، تو دیکھا کہ میں بیڈ پہ بیٹھی ہوئی ہوں، اور میرے اوپر قرآن پاک کی ہوا دی جا رہی ہے، اور میرے شوہر کو ضیاء الدین ہاسپٹل لے گئے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ سب میرے کمرے میں، میرے جیٹ، میری نندیں، میرے 2 دیور، ساس، سسر میرے نہیں تھے۔ تو میں نے کہا میرے شوہر کہاں ہیں؟ تو کہنے لگے تم نے اس کا گلا دبایا ہے، اور ہے نا وہ اس کی حالت بہت خراب ہے، اس کو ہاسپٹل لے کے گئے، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ تو میں نے کہا میں نے گلا دبایا؟ مجھے تو مطلب یہ کوئی سینس ہی نہیں، کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ تو میری بھی مطلب یہ کہ میں بھی مستقل جب بیڈ پہ بیٹھی ہوئی، مجھے اپنا تو کچھ بھی نہیں پتا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں، لیکن میری ساس جب قرآن شریف کی منزل وغیرہ آیتیں وغیرہ پڑھ کے پانی جلدی جلدی دم کیا، وہ ماشاء اللہ کافی پڑھتی پڑھاتی تھی، تو انہوں نے پانی دم کر کے بھی رکھا ہوا تھا، آب زمزم پہ انہوں نے دم کر کے مجھے پلایا، تو مجھے ہوش آیا، یہ سب چیزیں معلوم ہوئی، تو مجھے مطلب یہ بہت حیرت کا جھٹکا لگا، اور کہ یہ کیا ہوا، میں نے یہ کیا کیا۔
اور اس سے پہلے تو میری ایسی کوئی ہسٹری نہیں تھی کہ مجھے کبھی کسی نے بتایا ہو کہ تمہیں ایسے دورے پڑتے ہیں یا تم ایسے جگتی جلاتی ہو یا خواب میں یا کچھ بھی۔ حتیٰ کہ جب شادی سے پہلے میں سوتی تھی گھر پہ اپنے، تو میرے گیٹ پہ اگر کوئی آ کے کھڑا بھی ہو جاتا تھا تو میری آنکھ کھل جاتی تھی، اور یہ اتنا بڑا کہ میں نے اپنے شوہر کا گلا دبا دیا اور ان کو ہارٹ اٹیک آیا تو میری آنکھ کیوں نہیں کھلی، میں کس دنیا میں تھی، مطلب کہ میں اپنے حیرت میں۔ اور پھر صبح ہوئی، اللہ اللہ کر کے فجر کی نماز ہوئی، صبح ہوئی تو اللہ کا شکر ہے میرے شوہر گھر آئے۔ گھر تو خیر نہیں آئے، سوری، گھر تو خیر نہیں آئے، وہ میں ان کو ہاسپٹل لکھنے گئی صبح 8 بجے، تو میرے پیرنٹس بھی وہیں آ گئے، وہ بھی سخت صدمے میں کہ یہ شادی کے تیسرے دن ظاہر ہے لیکن سوشل بھی ہوتا ہے کہ آپ کی بھی بیوی مطلب بہو کیسی آئی ہے کہ شادی کے تیسرے دن ہی شوہر کو ہاسپٹل پہنچا دیا، تو ان کے لیے بھی ٹینشن والی بات کہ ان کا بیٹا بھی بھلا بھلا چنگا تھا اور ایسی کیا اس کو بیماری ہوئی کہ وہ ہاسپٹل پہنچ گیا۔ تو اس وقت بہت مطلب کہ حالات میرے لیے بھی ان کے لیے بھی بہت ویسے تھے۔ پھر میں ان کو ہاسپٹل لکھنے گئی تو ان کے گلے پہ نشانات تھے، ڈاکٹر یہی پوچھے جا رہے تھے یہ گلے کو کیا ہوا ہے، ان کا ہارٹ تو صحیح ہے بالکل، لیکن وہ مستقل کہہ رہے ہیں کہ میرے ہارٹ کوئی گلا دبا رہا ہے، کوئی گلا دبا رہا ہے، کوئی سانس روک رہا ہے، اس طرح ان کو یہی کمپلین تھی ڈاکٹر سے، وہ یہی کہے جا رہے تھے۔ تو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ روحانی علاج کرائیں۔ پھر ہم خیر جیسے جیسے ان کو ہاسپٹل سے چھٹی ملی، پھر وہ گھر آئے، گھر آ کے مطلب کہ ہم دونوں کمرے میں اکیلے جاتے ہوئے ڈرے کہ وہ تو خیر نہیں ڈرے، لیکن میں ڈروں کہ مجھے پتہ نہیں نیند آ جائے اور میں گلا نہ دبا دوں، ظاہر ہے ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، چونٹی کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہتے، وہ تو بھلا چنگا انسان ہے، میں اسے کیسے تکلیف دوں، اور ظاہر ہے وہ میری زندگی کے پہلے مرد تھے، تو میری تو پوری کائنات ہی ان کے ساتھ ہی تھی، تو میں تو ان کو نہیں تکلیف دینا چاہتی تھی، تو میں کمرے میں جاتے ہوئے ان کے ساتھ ڈرتی۔ ہم دن میں تو جیسے تیسے گزار لیتے، لیکن رات ہوتے ہی ہمیں کمرے سے ڈر لگتا، پتہ نہیں کمرے سے کیوں ڈر لگتا، حالانکہ کمرے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، تو کیونکہ میرے ہسبینڈ بتاتے ہیں شادی سے پہلے وہ اور ان کے بھائی اور ان کی امی وہ اسی کمرے میں سوتے تھے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں پھر مجھے ڈر ہی رہنے لگا، ہم ڈر ڈر کے زندگی لوگوں نے جتنے علاج بتائے، روحانی علاج بتائے، ہم نے سب کیے، کچھ فرق پڑتا، لیکن پھر دوبارہ ویسے ہی مجھے مطلب یہ خواب میں پتہ نہیں چلتا، میں نیند میں چلتی، تو یہ سب میرے سسرال والے کہتے۔ اب 2-3 راتوں کے لیے مجھے میری فیملی نے گھر پہ بلایا ہے رکنے کے لیے کہ دیکھیں کیا مسئلہ ہے، تو میں گھر پہ آئی امی ابو کے، تو اللہ کا شکر ہے میں بالکل صحیح سوئی، نارمل سوئی، کوئی میں رات میں نہیں چلی، کوئی میں چیخی نہیں، کوئی میں چلائی نہیں، تو پھر ہم مطلب کہ یہ بہت سارے علاج کرائے، روحانی علاج، اب مجھے جگہ یاد ہے، لیکن اب ویڈیوز میں وہ آڈیو میں کیا بتاؤں، لیکن وقتی طور پہ فائدہ ہوتا، کسی سے وہ پورا فائدہ نہیں ہوتا، پھر میں نے خود سے ہی پڑھنا شروع کیا منزل، سورہ بقرہ اور یہ سب چیزیں، پھر اللہ کا شکر ہے۔ اچھا پھر یہ ہوا کہ ہمارے معاشی حالات اور ازدواجی حالات بہت خراب ہوتے گئے، میرے شوہر اس حملے کے بعد سے مطلب کہ بیوی کے حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں رہے، اور پھر اس کے بعد سے ہمارے حالات بگڑتے گئے معاشی اور ازدواجی دونوں، پھر ہم دونوں میں 10 سال کے بعد علیحدگی ہو گئی، اور میرے سسرال والوں کا کہنا یہ ہے کہ سارا معاملہ یہ ہے کہ میری جٹھانی جو ہے وہ کالا علم کراتی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ صرف اسی کے بچے ہو اور کسی کے بچے نہ ہوں، میرے دو دیور ہیں، ان کی بھی شادی ہوئی لیکن ان کے بھی بچے نہیں ہوئے، ایک کی بھی بچے داری میں مسئلہ ہو گیا، دوسری نارمل ہے لیکن ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب کہ بچے نہیں ہوئے، دونوں کے بچے نہیں ہوئے، اور میرے گھر والوں کا کہنا یہ ہے کہ لڑکے والوں کا جو گھر ہے جہاں میں رخصت ہو کے گئی ہوں وہ عین نالے پہ بنا ہوا ہے، وہاں کسی زمانے میں قبرستان بھی قریب ہی تھا، تو وہ قبرستان ابھی آپ نے سنا ہوگا، تو وہاں پہ ان کے پورے محلے میں جہاں بھی جو بھی نئی بہو آتی تھی تو وہ سب جھپیٹ میں آتے تھے، اور ابھی بھی کی طرف اندر جب گلی میں جائیں گے تو قبرستان ہے وہاں پہ، تو بس یہی تھا،
میری ساس بھی بتایا کرتی تھی کہ جب وہ اس گھر میں آئی تھی تو چھوٹے چھوٹے سانپ کے بچے بھی نکلتے تھے، اور بس یہی کہ پتہ نہیں کیا تھا، اللہ کو معلوم ہے۔ میں نہیں جانتی کہ اس وقت میرے ساتھ کیا ہوا، میں نے کیا کیا، میں کس کے زیر اثر تھی یا کالا جادو ہوا ہے، تو ابھی تک مجھے معلوم نہیں ہو سکا، کسی عامل نے بھی مجھے صحیح نہیں بتایا۔ اور اب میری دوسری شادی ہوئی ہے ماشاءاللہ، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، اللہ کا شکر ہے، شوہر بھی صحیح ہے، میں بھی صحیح ہوں، جزاک اللہ۔